نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير حضرات محترم، یہ آیات اللہ رب العزت کی قوت و قدرتوں پر ایسی واضح دلائل ہے، اس کے بعد کوئی انسان پاگل ہی ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تو ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں قل، آپ میرے نبی فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے۔ وَلَوْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اور بے شک اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، سب اس کے نیاز مند ہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ حمید تعریف کیا گیا ہے، دنیا کے ہر انسان کی مذمت ہو سکتی ہے، اللہ کی مذمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کی تعریف ہی ہے۔ کتنی تعریف ہے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں سب کی کلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر سیاہی بن جائے۔ دنیا کے اندر 2 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر کہا یہ بھی کم ہے، مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، اتنے 7 سمندر مل جائیں، وہ سب کے سیاہی بن جائیں، اور ان سیاہیوں سے لکھنا شروع کر دیں، سارے سمندر خشک ہو جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو پورا نہیں کر سکتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے سجدوں میں ایک دعا مانگتے تھے، اس میں ایک لفظ ہے لا اسنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں میں تیری تعریف بھی کر سکوں، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن کے اندر اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کے متعلق ہمیں سمجھا سکے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین کے سارے درختوں کی کلمے بنا لی جائیں، سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، بلکہ یہ کم ہے 7 گنا کر دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے نہیں پورے ہو سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایک ہی طرح ہے۔ اگر اس کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو پھر واپس اٹھانا بھی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا، دیکھنے والا بھی ہے۔ الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رب العزت رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو، تو اگر وہ دن سے رات اور رات سے دن نکال سکتا ہے تو تمہیں پیدا کر کے اٹھانا ہی اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ کام تو وہ روزانہ کرتا ہے، تو انسان کا پیدا کرنا بھی ایک دفعہ ہے، اٹھانا بھی ایک دفعہ ہے۔ تو جو رب اتنا طاقتور ہے، اتنا قوت والا ہے، وہ روزانہ دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے، تو اس کا انسان کے لیے ہی پیدا کرنا مشکل ہو گیا۔ انسان کیا تصور کرتا ہے؟ کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب چل رہے ہیں ایک خاص مدت تک۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ ہی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، لوگو یہ تمہارا اللہ ہے اور یہی حق ہے۔ یہ کہتے ہیں نا یا حق فرید یا حق فلان یا حق فلان، کوئی حق نہیں ہے، حق اللہ ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو وہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، بے شک اللہ ہی سب سے بلند ہے۔ الکبیر، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی انسان سوچے گا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاروں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا لوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا کہہ دوں، یا کسی اور کو داتا یا غوث کہہ دوں؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی رہ جاتی ہے بات انسان کے پاس؟ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنی ذات کی قدر کی توفیق دے۔ جس شخص کو اللہ کی قدر معلوم ہو گئی وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدر کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔